ٹائٹینک کو آج تک سمندر سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ ٹائٹینک کی باقیات بحر اوقیانوس کی تہہ میں 3800 میٹر کی گہرائی میں واقع ہے۔ 269 میٹر لمبا ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے لمبا جہاز تھا۔ اس نے اپنے پہلے باقاعدہ سفر کا آغاز 111 سال قبل 10 اپریل 1912 کو کیا تھا۔ اس کی منزل امریکی شہر نیویارک تھی۔ سفر کا چھٹا روز تھا جب یہ آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس پر سوار 3300 افراد میں سے 1500 سے زیادہ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً 600 کلومیٹر مشرق میں پیش آیا۔ ٹائٹینک کو زیر آب تلاش کرنے کی کئی ناکام کوششیں ہوئیں۔ بالآخر حادثے سے 72 سال بعد ستمبر 1985 میں فرانس اور امریکا کا ایک مشترکہ مشن اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز اب 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا اور ارد گرد بہت سا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ اس جگہ کو بعد میں ٹائٹینک کینین کا نام دیا گیا۔ فرانس اور امریکا کا یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ امریکی بحریہ نے اس شرط پر یہ حامی بھری تھی کہ ٹیم بحری اوقیانوس میں غرق ہونے والی اس کی 2 ایٹمی آبدوزوں کو بھی تلاش کرے گا۔ آبدوزیں تو مل گئیں مگر ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیم کے پاس 12 دن ہی بچے تھے۔ ٹیم نے اپنے تازہ تجربے کو کام میں لاتے ہوئے ٹائٹینک کا ملبہ صرف 8 دنوں میں ہی تلاش کر لیا تھا۔ سمندر کی 12,600 فیٹ گہرائی میں شدید اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں پانی کا پریشر بہت تیز ہوتا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈنے والے کا نام رابرٹ بیراٹ تھا۔ سمندر میں ٹائٹینک کے دونوں حصے موجود ہیں۔ ٹائٹینک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے تقریباً 2000 فیٹ دور موجود ہیں۔ اس کو ڈھونڈنے کے بعد رابرٹ نے کہا تھا کہ ٹائٹینک کو کبھی نہیں نکالا جا سکتا۔ کئی بار اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور ہم سمندر کے نیچے سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں، تو پھر کیوں ٹائٹینک کو آج تک نہیں نکالا جا سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹینک اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ زنگ آلود ہو گیا ہے۔ یہ اتنی بری حالت میں موجود ہے کہ اگر اس کو اوپر کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کے حصے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ٹائٹینک کے حصوں کو نکال لیا جائے تو ان کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا، اور اتنے پیسے خرچ کر کے بھی ان حصوں کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹائٹینک کو آہستہ آہستہ سمندر میں موجود نیچے بیکٹیریا کھا رہا ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ جس نے ٹائٹینک بنایا تھا اس نے بہت غرور اور تکبر سے کہا تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے۔ اگر اس کی 3 منزلوں میں پانی بھی آ جائے تب بھی یہ نہیں ڈوبے گا۔ آئس برگ سے ٹکرانے سے پہلے اس کو 3 وارننگز بھی ملی تھی، مگر یہ اس حد تک مصروف تھے کہ انہوں نے وارننگز کو امپورٹنس ہی نہیں دی۔ مگر اس کا پہلا سفر ہی اس کا آخری سفر ثابت ہوا، اور جس طرح فرعون کی لاش ابھی تک نشان عبرت ہے، ایسے ہی ٹائٹینک کا ملبہ بھی نشان عبرت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔